نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ اور یقیناً بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف فَلَبِثَ فِيهِمْ 1000 سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا پس ٹھہرے ان میں 1000 سال سوائے 50 سالوں کے یعنی 950 سال فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ پس پکڑا ان کو طوفان نے وَهُمْ ظَالِمُونَ اور وہ ظلم کرنے والے تھے فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ پس نجات دی ہم نے اس کو اور کشتی والوں کو وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ اور ہم نے بنایا اس کو نشانی جہان والوں کے لیے وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ اور ابراہیم علیہ السلام جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا عبادت اللہ کی کرو اور تقوی بھی اسی کا اختیار کرو ذالکم خیر لکم یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے ان کنتم تعلمون اگر تم جان لو تو انما تعبدون من دون اللہ بے شک جن کی تم عبادت کرتے ہو نا اللہ کے علاوہ اوثاناً وہ بت ہیں وتخلقون افکا اور تم بنا لیتے ہو جھوٹ ان الذین تعبدون من دون اللہ بے شک جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ لا یملکون لکم رزقا وہ مالک نہیں تمہارے لیے رزق کے فابتغوا عند اللہ الرزق پس تلاش کرو اللہ کے ہاں رزق کو واعبدوہ واشکروا لہ اور عبادت بھی اسی کی کرو اور شکر بھی اسی کے لیے ادا کرو الیہ ترجعون اسی کی جانب تم لوٹائے جاؤ گے وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ مِن قَبْلِكُمْ اور اگر تجھے جھٹلائیں تو یقیناً جھٹلایا کئی جماعتوں نے تم سے پہلے وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اور نہیں لازم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مگر واضح طور پر پیغام پہنچا دینا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ العنکبوت کا دوسرا رکوع آیت نمبر 14 سے لے کر 18 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ مبارکہ کی ابتدا میں اہل ایمان کو متنبہ کیا گیا کہ آزمائشیں آئیں گی اور اللہ تعالیٰ ایسی آزمائشوں میں ڈالیں گے کہ ایمان والے اور نفاق والے واضح ہو جائیں گے۔ اس پر سمجھانے کے لیے نوح علیہ السلام کا واقعہ اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بتایا۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ سب سے پہلی دلیل بیان کی کہ دیکھو کتنا لمبا عرصہ، صدیاں گزر گئیں آزمائشوں میں، اور نوح علیہ السلام مسلسل دعوت دیتے رہے اور لوگ انکار کرتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ منکرین اور کفار کو بھی تنبیہ ہے کہ تم کہتے ہو عذاب کب آئے گا، عذاب کب آئے گا، دیکھتے نہیں قوم نوح کو کتنی لمبی ڈھیل دی گئی، آخر آ گیا نا عذاب۔ تو زیادہ لمبی مہلت سے یہ نہ خوش ہو کہ شاید اللہ پوچھے گا نہیں، بہرحال اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے۔ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، یقیناً ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی جانب۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، پس آپ وہاں ٹھہرے 1000 سال سوائے 50 سالوں کے، تو 1000 میں سے 50 نکالو، 950 سال۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ نوح علیہ السلام کی دعوت کی مدت ہے۔ اب ظاہر بات ہے نبی بننے سے پہلے بھی کچھ سال گزارے ہوں گے، اور جب قوم غرق ہو گئی اس کے بعد بھی کچھ سال گزارے ہوں گے، لیکن چونکہ واضح قرآن و حدیث میں ان کا ثبوت نہیں ہے، اس لیے مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض مفسرین نے 40 سال پہلے اور 60 سال بعد میں بتائے، تو اس حساب سے 1050 سال ہو گئے۔ بعض نے 1300 سال عمر بتائی۔ بہرکیف واللہ تعالی عالم، یہ بات تو متفقہ ہے، بلکہ قرآن میں واضح ہے کہ دعوت کی مدت 950 سال تھی، اور یہ بھی کوئی معمولی مدت نہیں ہے۔ صدیاں بیت گئیں، حضرت نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے۔ اور سورہ ہود میں جب نوح علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہوا تو وہاں اللہ نے فرمایا فما آمن معہ الا قلیل، اتنے لمبے عرصے میں کوئی بہت لوگ ایمان لے آئے؟ فرمایا نہیں، الا قلیل، تھوڑے سے لوگ ایمان لائے، جن کی تعداد بعض مفسرین نے 80 سے کچھ زائد بیان کی ہے، 80 کے لگ بھگ، یعنی 950 سالوں میں 100 بندہ بھی اسلام نہ لے آیا، ایمان نہ قبول کیا، اندازہ کریں۔ اس لیے ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے۔ کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ فلاں جناب بیان کرنے والا، آواز کرنے والا یا مولوی یا فلاں، اس کے اندر اخلاص ہی کوئی نہیں، جی اخلاص ہوتا تو بندے مان نہ جاتے، یہ بات غلط ہے۔ اخلاص اللہ کے نبی سے زیادہ کس میں ہوگا؟ کوئی۔ نوح علیہ السلام کتنے اخلاص سے دعوت دے رہے ہیں، اور سورۃ نوح میں ہے دعوت قومی لیلا و نہارا، دعوت بھی دن رات دیتے رہے، رات کو بھی دیتے رہے، دن کو بھی دیتے رہے، اور اعلانیہ بھی دیتے رہے، وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے الگ الگ بھی سمجھاتے رہے، لیکن نہیں ایمان لائے۔ اور اصل وجہ یہ تھی کہ ایمان تب لاتے اور بندہ توبہ تب کرتا ہے جب بندہ اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم شرک میں مبتلا ہوئی، اور شرک ایک ایسا گناہ ہے، گناہ کرنے والا اس کو گناہ نہیں سمجھتا، اس کو الٹا ثواب سمجھتا ہے، اور وہ روکنے والے کو سمجھتا ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے۔ جب ایک آدمی اپنے آپ کو مجرم نہیں سمجھے گا تو وہ توبہ کب کرے گا؟ چوری کرنے والا
سمجھ رہا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، زنا کرنے والا جانتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، لیکن شرک کرنے والا سمجھتا ہے کہ میں تو بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، نیکی کا کام کر رہا ہوں، اور جو مجھے روک رہا ہے اصل میں یہ مجرم ہے اور یہ گستاخ ہے اور منع کر رہا ہے۔ اور یہی بات نوح علیہ السلام کی قوم میں تھی، وہ کہتے تھے لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ یہ 5 بزرگ تھے اور ان کی مجسمے بنا کر وہ پوجتے تھے اور ان کے سامنے جھکتے تھے۔ نوح علیہ السلام منع کرتے تھے، کہتے اچھا یہ آ گیا ان بزرگوں کا گستاخ اور ان کی عبادت سے ہمیں روکتا ہے، ڈٹ جاؤ اپنے ان الہوں پر۔ اب دیکھنا وہ نوح علیہ السلام کو مجرم سمجھ رہے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ میں جو ہے نا گستاخی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، ہم تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ لیکن نوح علیہ السلام یہ بات سمجھا کے 950 سال کا عرصہ بیت گیا، لیکن وہ بات ان کے ذہن میں ایسی بیٹھی نہ نکل سکی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا ساری قوم کو۔ اور نوح علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا سورہ ہود میں ہے وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ۔ ان میں اب اور کوئی ایمان لانے والا نہیں سوائے ان کے جو ایمان لا چکے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے پھر بد دعا کی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اگر نہیں ایمان لاتے پھر ان میں سے کسی کو مت چھوڑ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا۔ اور عجب یہ کہ نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ایمان نہیں لائی، ان کا بیٹا بھی ایمان نہیں لایا، باقی تو رہی بات کی بات۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی جانب بھیجا۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ، وہ اپنی قوم میں ٹھہرے دعوت کی غرض سے، أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 950 سال تک۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، پس پکڑا ان کو طوفان نے۔ او طوفان آیا، بارشیں آئی، آسمان سے پانی برسا، زمین سے پانی ابل پڑا۔ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ ظلم کرنے والے تھے۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، پس ہم نے نوح کو نجات دی اور کشتی والوں کو نجات دی۔ کس کو نجات دی جی؟ جو کشتی میں سوار ہوئے۔ سورہ ہود میں ہے، ہم نے کہا قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اے نوح اس کشتی میں ہر جانور کا جوڑا جوڑا بٹھا لے، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی بٹھا لے، لیکن إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، جن پر میرا عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے ان کو نہیں بٹھا سکتا۔ اور جو ایمان لائے ان کو بھی بٹھا لے، لیکن ما آمن معه الا قلیل، تھوڑے سے لوگ تھے جو ایمان لائے تھے۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربی لغفور رحیم۔ اللہ نے فرمایا سوار ہو جاؤ کشتی میں، اور سوار ہوتے وقت یہ کہنا بسم اللہ مجرہا و مرساہا، کشتیوں کو چلانے والا بھی اللہ، کنارے لگانے والا بھی کون؟ اللہ۔ نوح علیہ السلام بیٹھ گئے، بیٹا نہ بیٹھا۔ نوح علیہ السلام نے آواز دی یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹے آ جا تو بھی بیٹھ جا ہمارے ساتھ، کافروں کے ساتھ نہ ہو جا۔ بیٹا کہتا ہے ساوی الی جبل، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، یاسمنی من الماء، وہ مجھے پانی کے غرق ہونے سے بچا لے گا۔ وَلَا عَاصِمَ الْيَوْمَ، آج کوئی بچانے والا نہیں اللہ کے امر سے، الا من رحم، وہی بچے گا جس پر میرا رب رحم کرے گا۔ حضرت سمجھا رہے ہیں، بیٹا نہیں سمجھ رہا۔ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، پانی کی موج حائل ہوئی اور بیٹا غرق ہو گیا۔ تو اس لیے فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، ہم نے نوح کو نجات دی اور کشتی والوں کو نجات دی۔ وَجَعَلْنَاهَا
آیۃ للعالمین، اور ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا دیا سب جہان والوں کے لیے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نشانی بنا دیا کہ لوگوں اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی بغاوت سے بچو، ورنہ انجام دیکھو قوم نوح کا کیا ہوا۔ اور بعض مفسرین نے یہاں پر ایک بڑی عجیب بات بھی لکھی ہے، وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، واقعہ تو نشانی ہے ہی ہے، فرماتے ہیں اس کشتی کو ہم نے نشانی بنا دیا جہان والوں کے لیے۔ اس کے بعد سے اب جناب دریاؤں میں، سمندروں میں لوگ کشتیاں دوڑا رہے ہیں اور جناب بھاگ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک یہ بھی بتا دیا کہ پانی میں سفر کرنے کا یہ طریقہ ہے، وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اس کشتی کو ہم نے سب جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور دوسرا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا، اذ قال لقومه، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اعبدوا اللہ، عبادت اللہ کی کرو، واتقوہ، اور اسی کا تقوی اختیار کرو، اسی سے ڈرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان لو کہ عبادت اللہ ہی کی کرنی ہے، یہی بات بہتر ہے۔ وہ کس کی عبادت کرتے؟ بتوں کی۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، بے شک جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تو محض بت ہیں، وتخلقون افکا، اور تم جھوٹ کر لیتے ہو، جھوٹے قصے ان کے بارے میں بنا لیتے ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتوں کے لیے 3 لفظ استعمال کیے ہیں جی۔ کتنے لفظ جی؟ ایک تو اوثان جو ابھی یہاں پہ موجود ہے، ایک نصب، وما ذبح علی النصب قرآن میں ہے نصب، اور تیسرا صنم، اصنام آلہہ، بتوں کو صنم۔ صنم کہتے ہیں اس بت کو جو تراشا جائے اور قابل فروخت بھی ہو، تراش کر ادھر سے ادھر منتقل کر دیا جائے، بیچ دیا جائے۔ جیسے آزر کے بارے میں ہے کہ وہ بت بنانے والا بھی تھا اور بت فروش بھی تھا، تو وہاں صنم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور نصب اس بت کو کہتے ہیں جس کو کسی جگہ عبادت کے لیے گاڑ دیا جائے، نصب کر دیا جائے، جیسے لات، منات، یہ بڑے بڑے بت بعض مخصوص چوکوں پہ، مخصوص جگہوں پہ نصب کر دیے گئے تھے اور لوگ آ کر ان کی عبادت کرتے تھے۔ اور یہ جو وثن ہے، اوثان جس کی جمع آ رہی ہے، اس سے مراد دربار ہے، اور دربار پہ بعض دفعہ چھوٹے کئی بت بھی ہو جاتے تھے، بعض دفعہ بڑا ایک بت ہوتا تھا، بعض دفعہ بت نہیں بھی ہوتے تھے، صرف وہ درگاہ جیسے ہمارے یہاں نہیں کہتے یہ بیٹھک ہے جی، اتنے حضرت بیٹھے رہے، وہ جناب وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف یہ بیٹھک بنی ہوئی ہے، تو وہاں بھی دربار تو بن جاتا ہے، تو یہ ہے اوثان۔ اور اب ایک ساتھ حدیث سنیں تو بہت بات سمجھ میں آئے گی کہ جس قبر کی عبادت کی جائے اس کو بھی وثن کہتے ہیں، حدیث پاک میں آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں، فرماتی ہیں حضور نے آخری وقت میں دعا مانگی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، وثن یہ اوثان جس کی جمع ہے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بنانا جس کی عبادت کی جائے۔ تو معلوم ہے جہاں قبروں کی عبادت ہو جائے وہ بھی بتوں کے حکم میں ہے، خود حدیث پاک میں اندر یہ لفظ موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور حضور کی دعا تو اللہ نے ایسے قبول کی نا کہ حضور کی قبر کے قریب کوئی ہاتھ تو لگا کے دیکھے نا، سمجھ آئی؟ وہاں تو بادشاہ تھوڑا سا کوئی، وہ اس دن مولوی صاحب ایک لطیفہ سنا رہے تھے کہ کوئی ہمارا ساتھی تھوڑا جھکا قریب تو شرطے نے پکڑ لیا، اسے کہا حاجی شرکن، اسے کہا لا شرکن انا ٹانگ کھرکن، میری ٹانگ نہیں کھرک لگی تھی تو جناب اتنی شرک مانگو، وہاں تو اتنی سخت پہرا ہے جی، وہاں تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال حدیث پاک میں آیا ہے کہ یہ قبر جس کی عبادت کی جائے وہ بھی وثن کے حکم میں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں انما تعبدون من دون اللہ اوثانا،
جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ وہ تو بت ہیں، وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا اور تم جھوٹ گھڑ لیتے ہو، تم کہتے ہو یہ نفع دیتے ہیں نقصان دیتے، سب جھوٹ ہے، نفع نقصان دینے والا کون ہے؟ اللہ. ان الذین تعبدون من دون اللہ، بے شک جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، لا یملکون لکم رزقا، وہ رزق کے مالک نہیں، رزق کا مالک کون ہے؟ اللہ. اس لیے فرمایا فابتغوا عند اللہ الرزق، پس اللہ کے ہاں رزق تلاش کرو، وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، اور عبادت بھی اللہ کی کرو اور شکر بھی اللہ کا ادا کرو، جس کا کھائیے اسی کا گائیے، رزق اللہ دیتا ہے اور تم جا کر ترانے کسی اور کے گاتے ہو، عبادت اللہ ہی کی کرو۔ الیہ ترجعون، اسی کی جانب تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا، اے مکے والو، اے عرب والو، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین، اگر تم نے جھٹلایا، فقد کذب من قبلکم، تو تم سے پہلے بھی قومیں جھٹلا چکی ہیں، وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور رسول کی ذمہ داری تو پیغام پہنچانا ہے، سو وہ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا، آپ کی ذمہ داری پیغام پہنچانا ہے، منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں۔ مان جاؤ گے اپنا فائدہ ہوگا اور نہیں مانو گے تو اپنا نقصان ہوگا، اور پہلی قوموں کے حالات تمہارے سامنے ہیں۔